لا يزال الخير. ہماری زندگی میں ایسی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں ہم پلیزنٹ ایکٹیویٹیز، سودنگ ایکٹیویٹیز یا ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز ان کا نام دیتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو پسند ہو، جس میں آپ کو فیلنگز آتی ہو اچیومنٹ کی یا فیلنگز آتی ہو انجوائمنٹ کی، تو وہ ساری ہابیز، وہ ساری انٹرسٹ، وہ ساری لیجر ایکٹیویٹیز ان میں شامل ہوتی ہیں۔ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری باڈی میں، ہمارے برین میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں سیٹسفیکشن، خوشی، ہماری دردوں کو، باڈی کی جو پینز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، ہمیں ایک اچھی ویل بینگ کی سینس دیتے ہیں، ہمیں سیٹسفائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی کی کیفیت دیتے ہیں۔ جیسے سماجی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، شیئرنگ کرنا کسی ایسے پرسن سے جس سے ہم شیئرنگ کر کے بہتر فیل کریں۔ اور اس کے علاوہ تفریحی مقامات کی سیر ہے، جیسے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی ہابیز ہیں، آپ کی جو بھی انٹرسٹ ہیں، لیجر ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کریٹیو، جیسے کچھ لوگوں کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے پوئٹری لکھنا ہے، کوئی بک لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود کو جو وقت دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کی کیئر کرتے ہیں، خود کو ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ سودنگ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ مذہبی اور روحانی جو مصروفیات ہوتی ہیں، یہ انسان کو بہت سکون دیتی ہیں۔ یہ بھی یہی کیمیکل جو ہے ہماری باڈی میں ریلیز کرتی ہیں، خوشی کے، سکون کے، تحفظ کے، سیٹسفیکشن کے، ہیپینس کے۔ تو اس کے علاوہ گھریلو کام کاج جو ہیں کچھ لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں، جیسے جانتے ہیں واک ایکسرسائز ہے، یا اور کسی بھی قسم کی جو فزیکل مصروفیت ہے، وہ بھی یہی اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کافی پیسے چاہیے اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سے جو ہے میجورٹی ایسے کام ہیں جو ہمارے روٹین کے کام ہیں۔ آپ نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیا ہے، کوئی فیملی ٹائم ہے، کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی دوست سے مل لیا ہے، آپ نے کوئی پسند کا کھانا کھا لیا ہے، پسند کا جو آپ کی فیوریٹ کھانے ہوتے ہیں ان کو کھانے سے بھی یہی خوشی کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مستقبل کے بارے خوبصورت تصورات ہیں، یا چیزوں کو ریپیئر کر لیا گھر میں، یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لی ہے، کوئی نئے کپڑے آپ نے جو ہے، کوئی ایسے کپڑے جو آپ کو پسند تھے وہ دوبارہ سے پہن لیے ہیں، یا کام سے آپ گھر آئے ہیں، یا کوئی گاڑی صاف کر رہے ہیں، یا پودوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسروں کی مدد کرنا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو کائنڈنس ہے، یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری باڈی میں ایسے خوشی کے ہارمونس اور ایسے ہارمونس، نیورو ٹرانسمیٹرز یہ ریلیز کرتی ہے، جس سے ہمیں سیٹسفیکشن، خوشی، اور ہمیں جو ہے ہلکا پھلکا اپنا آپ محسوس ہوتا ہے۔ ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت اچھی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری تو یہ کہ ہم اپنے ساتھ کائنڈ ہوں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پہلی شرط ہے کہ پہلے خود کے ساتھ مہربان ہو۔ آپ بیمار ہیں تو آپ دوائی لیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ آرام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کمروں کو ری ارینج کرنا، اپنے گھر کو ری ڈیکوریشن کرنا جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو کام ان کے لیے جو ہے، جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جی بڑا ریلیکس کرے گا کام، وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی حرام کام ہیں، جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں، جیسے کسی غیر محرم سے چیٹنگ کرنا ہے، یا شراب پینا ہے، ایسی محفلوں میں جانا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہے نیٹ پہ دیکھنا ہے جو حرام ہے۔ تو اس لیے ایکٹیویٹیز اتنی ساری ہونی چاہیے، ان کی لسٹ بنی ہونی چاہیے، انہیں لکھا ہونا چاہیے تاکہ آپ ٹائم پہ بھولیں نہ اور انہیں آپ فالو کر سکیں۔ اس میں ایک ایکٹیویٹیز جو خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں کہ مطلب وہ اپنے آپ کو جو فریش کرنے کے لیے جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو خوب دوسروں کے ایپ ڈسکس کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ایپ ڈھونڈنا، کسی کے ایپ ڈسکس کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس میں انوالو ہونے کے بعد انسان کا اپنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا جیسے اسٹریسر کا پہاڑ بنا لیا اس نے اپنے لیے۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ جتنے بھی کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ایسے جتنے بھی کام ہیں وہ اصل میں ہمیں ذہنی طور پہ سک کرتے ہیں، یعنی ذہنی مریض بناتے ہیں، مینٹلی ہم سک ہوتے ہیں، اور ہم اس بیماری کو پہچان
جانتے نہیں. تو ایسے سب کام جو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں ان سے آپ جتنا بچیں گے اتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی, آپ اس زندگی کو انجوائے کر سکیں گے. ہیں, فروٹس ہیں, فش, ملک, نٹس, اور اسی طرح سے پروٹین رچ فوڈس ہیں, سبزیاں ہیں, ڈارک چاکلیٹس ہیں. تو میجورٹی جو ہمارے کھانے ہیں وہ ہمارا اسٹریس لیول کم کرتی ہیں. اور ایسے اسینشل آئلز ہیں, نیچرل پلانٹ ایکسٹریکٹ, نیچرل پرفیومز ہیں, لیمن, لیونڈر, پیپرمنٹ, اور یہ جو خوشبوئیں ہیں اروما تھراپی ان کے تھرو ہوتی ہے اور یہ بھی اسٹریس لیول کم کرتی ہیں. ہنسنا ہنسانا جو ہے یہ کیمیکل برین میں خوشی کے ریلیز کرتا ہے جس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جو حمد ہوتی ہے, حمد نعت ہوتی ہے, وہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بے شمار پہلوؤں سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حمد میں سائیکالوجی کے بے شمار پرنسپلز یوز ہو رہے ہیں, 20-25 تو بہت کامن ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ لوگ جب لوگوں کے پاس لسٹ دیکھیں کہ حمدیں نعتیں کتنی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ 3, 4, 5, 6 ہوتی ہیں, اور سانگس کی ایک بڑی لسٹ ہوتی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم 100-200 اتنی خوبصورت حمد اور نعتیں موجود ہیں. جو اس کے مقابلے میں جو سانگس ہیں جو اپوزٹ جینڈر پہ بیس سانگس ہوتے ہیں اس میں صرف ایک سمپل سا ایک کامن پرنسپل یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور جو اکثر اوقات جو عاشقی اور یہ محبت میں ناکامی کے جو کیسز ہوتے ہیں, محبت میں ناکامی ہو گئی ہے, سوئسائڈ کر رہے ہیں, یوزلی جو ہے ان کو تو سختی سے میں منع کرنا پڑتا ہے کہ آپ سانگس نہ سنیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو زیادہ سوئسائڈ کی تھاٹس آتی ہیں, ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم, جب ہم بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو کون سی ایسی سودنگ, پلیزنٹ اور خوشگوار ایکٹیویٹیز ہیں جن کو کرنے سے ہم دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں, ان کا یہ احسان ہے, بہت کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. ہماری زندگی میں ایسی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں ہم پلیزنٹ ایکٹیویٹیز, سودنگ ایکٹیویٹیز یا ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز ان کا نام دیتے ہیں, جس سے ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہم فریش ہو جاتے ہیں, ہماری انرجی دوبارہ سے لوٹ آتی ہے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو پسند ہو, جس میں آپ کو فیلنگز آتی ہو اچیومنٹ کی یا فیلنگز آتی ہو انجوائمنٹ کی, تو وہ ساری ہابیز, وہ ساری انٹرسٹ, وہ ساری لیجر ایکٹیویٹیز ان میں شامل ہوتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے, کیا کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں, کون سا کام کر کے آپ کو سینس آف پلیجر یا سینس آف اچیومنٹ, انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ بے شمار ٹیکنیکس ہیں, اور یہ جتنے بھی ہم اس طرح کی پلیزنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری باڈی میں, ہمارے برین میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں سیٹسفیکشن, خوشی, ہماری دردوں کو, باڈی کی جو پینز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں, ہمیں ایک اچھی ویل بینگ کی سینس دیتے ہیں, ہمیں سیٹسفائیڈ کرتے ہیں, اور ہمیں خوشی کی کیفیت دیتے ہیں, جیسے آکسیٹوسن. اس کے علاوہ ڈوپامین جو ہے یہ موٹیویشن اور ریوارڈ کے لیے جو ہے ڈوپامین یوز ہوتا ہے, اور اس کی اور بھی بہت زیادہ اس کے انسان کی موڈ پہ اور انسان کی موٹیویشن پہ فائدے ہیں. اس کے علاوہ سیروٹونین, اور اس کے علاوہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انڈورفن
اس کے بے تحاشا فائدے ہیں. یہ سارے جو کیمیکلس ہیں یہ ہمیں خوشی کی کیفیت، سیٹسفیکشن، ہماری ویل بینگ پہ خاص طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری درد کی کیفیت کو، اسٹریسرز کو ختم کرتے ہیں. جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہمیں خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ہمیں دوبارہ سے ریفریش کر دیتی ہے. جیسے سماجی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، شیئرنگ کرنا کسی ایسے پرسن سے جس سے ہم شیئرنگ کر کے بہتر فیل کریں. اور اسپیشلی جو ہے ہماری جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، سوشل لائف ہے، اس کے علاوہ تفریحی مقامات کی سیر ہے، جیسے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لوگ بہتر محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو بھی ہابیز ہیں، آپ کی جو بھی انٹرسٹ ہیں، لیجر ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کریٹیو جیسے کچھ لوگوں کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے پوئٹری لکھنا ہے، کوئی بک لکھنا ہے، کوئی بھی کریٹیو کام ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ خود کو جو وقت دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کی کیئر کرتے ہیں، خود کو ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ سوتنگ ہوتا ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ مذہبی اور روحانی جو مصروفیات ہوتی ہیں، یہ انسان کو بہت سکون دیتی ہیں. یہ بھی یہی کیمیکل جو ہے ہماری باڈی میں ریلیز کرتی ہیں، خوشی کے، سکون کے، تحفظ کے، سیٹسفیکشن کے، ہیپینس کے. چاہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے شیئرنگ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ میں نماز کا بتا چکی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس جو ہیں سمائی ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ گھریلو کام کاج جو ہیں کچھ لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں. گھر کے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں، گھروں کے جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ اچھا فیل کرتے ہیں وہ کر کے. اور اس کے علاوہ ہم جیسے جانتے ہیں واک ایکسرسائز ہے، یا اور کسی بھی قسم کی جو فزیکل مصروفیت ہے، وہ بھی یہی ہارمونس جو ہے نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز ریلیز کرتی ہے. تو یہ انسان کو دوبارہ سے ریفریش کر دیتے ہیں، اسٹریس سے نکال دیتے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ آپ پہ اسٹریس ہے، اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے پلیزنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اس کا لیول بھی بڑھائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ اگر 1 گھنٹے کی آپ کی جو اسٹریسفل ایکٹیویٹی ہے، تو 1 گھنٹے کی ہی پلیزنٹ ایکٹیویٹی ہو. یہ کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ 1 گھنٹے کی پلیزنٹ ایکٹیویٹی کر کے بھی پرسکون نہیں ہوتے. کچھ لوگ 10 منٹ کی کوئی پلیزنٹ ایکٹیویٹی کریں تو اس سے وہ دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں. تو لیکن اصول یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو اسٹریس کا لیول ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، آپ اتنی ہی زیادہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کا لیول بھی بڑھا لیں. اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کافی پیسے چاہیے اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بہت سے جو ہے میجورٹی ایسے کام ہیں جو ہمارے روٹین کے کام ہیں. یعنی اگر ہم اسٹریس میں ہیں تو کچھ روٹین کے کام ہیں جنہیں کر کے ہم بڑا ایزی محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے واک پہ نکل جانا ہے، کسی کے گھر چلے جانا ہے، کوئی اپنی فیوریٹ ہابی کر لینا، کوئی موٹیویشنل مووی دیکھ لی ہے، کچھ ہلکی پھلکی جو ہے آپ نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیا ہے، کوئی فیملی ٹائم ہے، کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی دوست سے مل لیا ہے، آپ نے کوئی پسند کا کھانا کھا لیا ہے. پسند کا جو آپ کی فیوریٹ کھانے ہوتے ہیں ان کو کھانے سے بھی یہی خوشی کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مستقبل کے بارے خوبصورت تصورات ہیں، یا چیزوں کو ریپیئر کر لیا ہے گھر میں، یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لی ہے، کوئی نئے کپڑے آپ نے جو ہے کوئی ایسے کپڑے جو آپ کو پسند تھے وہ دوبارہ سے پہن لیے ہیں، یا کام سے آپ گھر آئے ہیں، یا کوئی گاڑی صاف کر رہے ہیں، یا پودوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا آپ جو ہے آپ نے سارا دن جو ہے کوئی کام نہیں کیا، اس طرح سے خود کو ریلیکسیشن دی ہے کہ کام نہیں کیا. کبھی کبھی اتنی مصروف لائف میں 1 دن کے لیے فارغ بیٹھے ہیں یا چھٹی کر لی ہے کام سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ ایکسٹرا جو ہے نیپ لی ہے، ذرا سو گئے ہیں کچھ ایکسٹرا. اسی طرح سے کھانا بنانا، کوئی فیوریٹ کھانا بنا لیا ہے. اور اسی طرح سے کوئی پوئٹری کر لی ہے، کچھ لکھ لیا ہے.
اور صبح کی چائے پی لی، کچھ لوگوں کے لیے وہ بڑا جو ہے وہ فریش کرنے والا کام ہوتا ہے. اور ٹی وی پر کوئی پسند کی چیز دیکھ لی ہے، اور کچھ خوبصورت نیچر کے مناظر دیکھ لیے ہیں، اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کوئی ٹائم گزار لیا ہے. اور اکیلے بیٹھنا اور اپنے آپ سے کچھ اپنے آپ کو ٹائم دینا، یہ بھی اس سے بھی بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور اپنی جو ہے وہ کوئی نیا اسکل سیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی نیا سیکھ رہے ہیں، اس سے فریش ہو جاتے ہیں. کسی کاز کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاز کے لیے آپ کچھ کوششیں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی فریش ہو جاتے ہیں. نیچر کو ایکسپلور کرنا ہے، یا فیوریٹ چیزیں جمع کرنا ہے، یا لائبریری میں کچھ اچھی بکس پڑھنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو کائنڈنس ہے یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، کہ ہماری باڈی میں ایسے خوشی کے ہارمونس اور ایسے ہارمونس نیورو ٹرانسمیٹرز یہ ریلیز کرتی ہے، جس سے ہمیں سیٹسفیکشن، خوشی، اور ہمیں جو ہے ہلکا پھلکا اپنا آپ محسوس ہوتا ہے. ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت اچھی ہے دوسروں کے ساتھ کائنڈنس کرنا. تو یوزلی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کے ساتھ کائنڈنس شو کر کے، اصل میں ہم اپنی ذات کے ساتھ کائنڈنس شو کر رہے ہوتے ہیں. کائنڈنس تو ہم اس پرسن کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے برین میں، ہماری باڈی میں جو خوشی کے کیمیکل ہیں، جو سیٹسفیکشن کے ہیں، جو ہلکا پھلکا ہونا ہے، جو ویل بینگ کے کیمیکلز ہیں، ہیپینس کے کیمیکلز ہیں، وہ سب ریلیز ہو رہے ہیں. اور اس سے جو ہے ہماری اپنی جو مینٹل ویل بینگ ہے بہت بہتر ہو رہی ہے. تو کائنڈنس جو ہے بہت پاورفل چیز ہے، کہ آپ جب اسٹریس میں آپ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی، نہ صرف خود اپنے ساتھ کائنڈ ہو بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو. لیکن دوسروں کے ساتھ کائنڈنس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو مہربان ہونا چاہیے، اپنے ساتھ کائنڈنس ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کو می ٹائم نہیں دیتے، اپنے آپ کو پرٹیکولر ٹائم نہیں دیتے. جیسے آپ اپنے آپ کو کچھ اچھا ٹائم دے سکتے ہیں، جس میں آپ کوئی ہاٹ یا کول باتھ لیں، آپ اپنے جو ہے کچھ ٹائم پارلر کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی جو ہے وہ کوئی بالوں کا اسٹائل پہ دھیان دے سکتے ہیں. آپ اپنی باقی جو جتنی بھی سیلف کیئر ہے اس پہ دھیان دے سکتے ہیں. آپ اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا کے پی سکتے ہیں. اپنی کسی بھی چیز کا جو خیال رکھنا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ کہ ہم اپنے ساتھ کائنڈ ہوں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پہلی شرط ہے کہ پہلے خود کے ساتھ مہربان ہو. آپ بیمار ہیں تو آپ دوائی لیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ آرام کریں. تو آپ اپنے ساتھ مہربان ہوں گے، کائنڈنس شو کریں گے، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کائنڈنس شو کریں. اگر آپ اپنے ساتھ ہی کائنڈ نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے. آپ بہت تھوڑے عرصے کے لیے دوسروں کی مدد کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی اپنی باڈی اپنا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی. تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنا جو ہے وہ پہلی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں یہ اپنی مصروف زندگی میں جب اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں، جس میں وہ جو ہے باقی لوگوں سے جو کانٹیکٹ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے اپنی سیلف کیئر پہ، اپنے آپ پہ ٹائم دینا، اپنے بارے میں سوچنا، کوئی اپنے بارے میں کچھ نیا کرنا، اور اپنی ساری سیلف کیئر، ان سب چیزوں پہ خاص دھیان دیتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے کمروں کو ری ارینج کرنا، اپنے گھر کو ری ڈیکوریشن کرنا جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ موٹیویشنل انسپریشنل موویز جو آپ کو پسند ہو، اور جو شاپنگ ہے، ہلکی پھلکی جو شاپنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ پلیزنٹ ایکٹیویٹی ہے. اور کسی کا گھر آنا یا کسی کے گھر جانا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی پریفرنس کیا ہے، آپ کس چیز کو اچھا فیل کرتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اکثر لوگ جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے، پلیزنٹ ایکٹیویٹی، یا جو خود کو ریلیکس کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو کہ آپ کو جو ہے وہ واقعی جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو. بہت سے لوگ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو کام ان کے لیے جو ہے، جن کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جی بڑا ریلیکس کرے گا کام، وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی حرام کام ہیں، جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے
ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں، جیسے کسی غیر محرم سے چیٹنگ کرنا ہے، یا شراب پینا ہے، ایسی محفلوں میں جانا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہے نیٹ پہ دیکھنا ہے جو حرام ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں خود کو فریش کرنے کے لیے. حالانکہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز تو کا جو مثال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جو اسٹریسر تھا وہ ایک مکھی تھی جسے آپ نے کمرے سے نکالنا تھا، اور آپ نے اس کو کمرے سے نکالنے کے لیے آپ نے ایک سانپ اندر انٹر کر لیا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک لڑکی کو لے کر آئے جو خودکشی کی کوششیں کر رہی تھی، اور جب میں نے اس کی ہسٹری لی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی لائف میں جو ہے نا اس نے جو اسٹریسر تھے اس سے ڈیل کرنے کے لیے کسی نے اس سے مشورہ دیا کہ آپ چیٹنگ کریں نیٹ پہ، اور ڈفرینٹ جو ہے اس نے اس کو ایسے پلیٹ فارمز بتائے جہاں پہ وہ چیٹنگ کرے، اور اس نے کہا کہ دوستی کرنے سے آپ کا دھیان بٹے گا، آپ کو اچھا فیل ہوگا. تو کچھ چیزیں وقتی طور پہ اچھی فیل ہوتی ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ نشہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں ریلیکس کرتی ہیں، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سانپ انٹر کر لیا اپنے کمرے میں، تو وہ اس کام میں لگ گئی اور وقتی طور پہ اسے اچھا فیل ہوا، لیکن یہ کہ دا پیسیج آف ٹائم جس لڑکے سے اس کی چیٹنگ ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ سیریس ہوئی، سے شادی کرنا چاہتی تھی، لڑکے نے انکار کر دیا، جس وجہ سے اس نے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی. تو کائنڈلی اس چیز پہ نظر رکھیں کہ کسی قسم کی حرام ایکٹیویٹی کو جو ہے آپ پلیزنٹ ایکٹیویٹی نہ سمجھیں. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ماہر سائیکالوجسٹ ہوگا یا سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کلینیکل سائیکالوجسٹ، تو اس کی جو نالج ہے انسان کی سائیکالوجی کے بارے، وہ اللہ تعالیٰ کی نالج کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اور بندوں کی سائیکالوجی جتنی اچھی سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے یقیناً اس میں بہت بڑی حکمت ہے. وہ انسان کی جو نفسیات ہے، انسان کی ذات ہے، انسان کی جو خوشیاں ہیں ان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو بہت سے لوگ ان ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، صرف وہ وقتی طور پہ سکون دیتی ہیں. کسی بھی غیر محرم سے دیکھیے کہ گپ شپ لگانا، دوستی کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح سے ایک اور کیس، ایسی بہت سیریس کیس تھا. ایک خاتون جو بہت ہی خوبصورت تھی، ان کے بچے بھی تھے 2. ان کے جو شوہر تھے ان کے کسی دوست نے کہا کہ میری اور میری جو منگیتر ہے ہماری انبن ہو گئی ہے تو آپ صلح کرا دیں. تو ان کی جو منگیتر تھی وہ فون کر کے اس نے ان کے شوہر سے بات چیت کی، اور وہ بات چیت جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. ڈیلی بات چیت ہوتی تھی ان کی، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے اپنی جو وائف ہے، اپنے بچے وہ چھوڑ دیے اور اس عورت سے شادی کر لی. اور وہ جو عورت تھی وہ کافی بد شکل تھی. بتانا مجھے اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قسم کے جو کیسز پیش آ سکتے ہیں، صورتحال کیا تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو خاتون تھی وہ پروسٹیٹیوٹ کا کام کرتی تھی. اس نے ہسبینڈ کو نشے پہ لگا دیا اور وہ اس کو بالکل جو ہے نا وہ ایک زندہ لاش کی طرح بنا دیا، اور وہ طرح طرح کے اس کو نشے دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو غیر محرم سے بات چیت کرنا تھا یا کسی غیر محرم کا مسئلہ سن کے حل کرنا تھا، وہ بات وہاں تک نہیں رہی. تو وہ بات کہاں سے کہاں بڑھی کہ اس نے اپنی بیوی بچے چھوڑ دیے اور ایسی خاتون جو دکھنے میں بھی بالکل جو ہے وہ گڈ لکنگ نہیں تھی اور کیریکٹر وائز جو تھی وہ ظاہر پروسٹیٹیوٹ کا کام کرتی تھی، اس سے شادی کر لی. تو اور اس کے بعد جو تباہی آئی کہ مزید بہت زیادہ اس خاندان میں تباہی آئی. تو اس لیے جو ہے یہ بہت نوٹ کریں کہ آپ فریش ہونے کے لیے آپ جو ایکٹیویٹی یوز کر رہے ہیں، اسٹریسر جو ہے جو آپ کی لائف میں، ان کو کم کرنے کے لیے آپ جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں، جو بھی آپ جو ہے ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں آپ کے لیے زہر تو نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت کم لوگوں کا اس طرف دھیان ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے یہ کہ یوزلی جو ہے اگر تو آپ کی لائف میں جو ہے بہت کم ایکٹیویٹیز ہیں، پلیزنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ ان ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں گے. لیکن اگر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ انہیں کم کریں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 10 منٹ کام کرتے ہیں اور پھر 1 گھنٹہ پلیزنٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ ہم خود کو جو ہے نا ریلیکس کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو آپ جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے اپنی لائف میں کہ آپ جو ہے جو آپ کے لائف کے جو روٹین کے کام ہیں وہ آپ صرف 10 منٹ کر رہے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ آپ جو ریلیکسیشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ
ان کی جو پلیزنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایک ہی پلیزنٹ ایکٹیویٹی کو ہر دفعہ یوز کرتے ہیں. جیسے کھانا کھانے سے ہم جانتے ہیں کہ اپنی پسند کا کھانے سے ہماری جو ہے وہ خوشی کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا بھی اسٹریس آئے تو کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور ان کا فوکس کھانے کی طرف ہی ہوتا ہے. یعنی ہر اسٹریسر سے نپٹنے کا طریقہ کھانا ہے. اس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ ویٹ گین ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں نا, اپنی ہیوی باڈی کو لے کے کیری کر کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح بھی کائنڈلی نہ کیجیے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کی پلیزنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی ایک رینج ہونی چاہیے. آپ نیٹ پہ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت سی ایسی اتھینٹک ویب سائٹس ہیں جہاں پلیزنٹ ایکٹیویٹیز کی بہت لمبی لمبی لسٹ آپ کو اویلیبل ہوں گی. اس میں سے ظاہر ہے کہ وہ کئی جو ہے وہ ہمارے کلچر پہ بیس نہیں ہوتی, تو آپ ایسی ایکٹیویٹیز نکال سکتے ہیں جو حرام ہے ہمارے دین میں. اور باقی آپ دیکھیے کہ بہت لمبی لمبی لسٹس ہیں, اور آپ اس میں جو ٹک مار کر کے آئیڈینٹیفائی کریں. بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں. وہ سوچنے بیٹھتے ہیں, ان کے ذہن میں نہیں آتا. تو آپ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نہیں آتا کہ مجھے کیا چیزیں خوش کرتی ہیں. لیکن کائنڈلی ایک چیز پہ فوکس مت کیجیے. اگر آپ کا ایک ہی چیز پہ فوکس ہوگا تو ظاہر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو آپ جیسے اگر آپ کو سوئمنگ سے جو آپ ریلیکس ہوتے ہیں, اور آپ ہر اسٹریسر میں سوئمنگ پہ چلے جاتے ہیں, اور دن میں اب آپ 4-5 دفعہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس لیے ایکٹیویٹیز اتنی ساری ہونی چاہیے, ان کی لسٹ بنی ہونی چاہیے, انہیں لکھا ہونا چاہیے, تاکہ آپ ٹائم پہ بھولیں نا اور انہیں آپ فالو کر سکیں, آپ کو مشکل نہ ہو. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ خود بذات خود بہت بڑا اسٹریسر ہوتی ہیں. جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں, جتنی بھی حرام جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس میں ایک ایکٹیویٹیز جو خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں کہ مطلب وہ اپنے آپ کو جو فریش کرنے کے لیے جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو خوب دوسروں کے ایپ ڈسکس کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ایپ ڈھونڈنا, کسی کے ایپ ڈسکس کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس میں انوالو ہونے کے بعد انسان کا اپنا بہت بھاری ہو جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑا جیسے اسٹریسر کا پہاڑ بنا لیا اس نے اپنے لیے. یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے. تو بہت سی جو خواتین ہیں, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ایک کامن سی چیز ہے, اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا. دوسروں کے ایپ ڈھونڈنا, دوسروں کے ایپوں کو ڈسکس کرنا, اور اس کو پھیلانا ان کو, ٹھیک ہے. جیسے ہم جانتے ہیں غیبت, چغلی, کسی نے کسی کے خلاف بات کی ہے وہ آگے پہنچانا کہ اس نے تمہارے خلاف کی ہے. یہ جو ہے یہ لوگ جو ان کو فراغت کی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا اسٹریسر ہے. یعنی ایک مینٹل سکنس ہے, ایک ذہنی بیماری ہے کہ جب بھی اکٹھے بیٹھنا تو دوسروں کو ڈسکس کرنا, دوسرے انسانوں کو ڈسکس کرنا, ان کے ایپ ڈسکس کرنا. تو ہمارے ہاں جو ہے اس کی اویئرنیس اتنی کم ہے کہ بہت سے لوگ جو دکھنے میں نمازی لگتے ہیں, نیک لگتے ہیں, ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو یہ کام جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہیں, اور خاندان کی جو بچیاں ہوتی ہیں, کسی کی بہو بیٹی جو ہے ان کا ایپ جو ہے آگے پہنچانے میں سب سے آگے ایسی خواتین ہوتی ہیں کئی دفعہ. اور یہ جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, اس کو ایک ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. یہ ایک ذہنی بیماری ہے, دوسروں کے راز آگے پہنچانا, دوسروں کے ایپ اچھالنا, دوسروں کے ایپ ڈسکس کرنا. اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے سوشلائز نہ کریں, ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے, ان کی فیوریٹ جو گپ شپ ہے وہ دوسرے لوگ ہیں. تو آپ جتنا خود کو اس سے بچائیں گے آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی رہے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا ہے صرف اس پر اثر نہیں ہوتا, جو سننے والا ہے اس کے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس کا ذہن جو ہے اس کا ذہن بھی مفلوج ہوتا ہے دوسروں کی برائیاں سن کے. تو اپنی کمپنی کو اچھا رکھیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں, لیکن کسی کی جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں, تاکہ آپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ اچھی رہے اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں بھرپور انداز میں. حقیقت میں ایسا ہے کہ جتنے بھی کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے, ایسے جتنے بھی کام ہیں وہ اصل میں ہمیں ذہنی طور پہ سک کرتے ہیں, یعنی ذہنی مریض بناتے ہیں, مینٹلی ہم سک ہوتے ہیں, اور ہم اس بیماری کو پہچانتے نہیں. کئی لوگوں کو اس قدر بیماری لگی ہوتی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کے کام میں انوالو ہیں. تو ایسے سب کام جو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں, ان سے آپ جتنا بچیں گے اتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی, آپ اس زندگی کو انجوائے کر سکیں گے.
تو آپ فلی کوشش کریں کہ جہاں آپ نے اپنی پلیزنٹ ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی ہے، نکالنی ہے، وہاں پہ اگر آپ پہلے سے کسی ایسے گناہ میں شامل ہیں تو آپ اسے فوری طور پہ ختم کریں. نوٹس کریں کہ لائف میں کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہیں بذات خود بہت بڑے اسٹریسر ہیں، بہت بڑے اسٹریسر ہیں، تو ان کو ختم کریں. پلیزنٹ ایکٹیویٹیز سے آپ اس کے بعد جو ہے وہ شامل کریں. پہلے ایسے گناہ جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم بڑا اچھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمائے ہیں. ہمارا ایک جملہ کسی کا گھر اجاڑ سکتا ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جہاں پہ صرف ایک جملہ کسی نے بولا ہے اور جس سے جو ہے وہ بچی کا گھر برباد ہو گیا، ڈیورس ہو گئی. یعنی اتنے سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں. اور جو ہماری خواتین ہیں بظاہر وہ جو ہے وہ ایک فالو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم دین کو فالو کر رہی ہیں، لیکن ایک جملہ، ایک بات، ایک جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے بولنے کی جو عادت ہے یا دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی، آگے پہنچانے کی، یہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے. اسی طرح سے جو دوسری ایکٹیویٹیز جو میں بتا چکی ہوں کہ کسی غیر محرم سے جو ہے وہ بات چیت کرنا ہے یا ایسے سب کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، وہ بذات خود بہت بڑا اسٹریسر ہے. ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے. ہماری زندگی میں ہمیں بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم اسٹریس میں ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہیں. وہ ہمارے اندر کے گناہ ہوتے ہیں. تو بیسٹ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب آپ کسی پلیزنٹ ایکٹیویٹی کے بارے میں سوچیں کہ میں شروع کروں تو پہلے گناہ زندگی کے ختم کریں، اور پلیزنٹ ایکٹیویٹی جو شروع کریں وہ بھی اس پہ بھی فوکس رکھیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب لوگ پرفیکٹ ہیں، تو یقیناً ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ بہترین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے غلطیاں کم سے کم ہوں. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کے کام ان کو پوری کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، تاکہ آپ کی جو ہے ویل بینگ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، اور آپ جو ہے مینٹلی طور پہ خوش رہیں، سیٹسفائز رہیں، اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں. اسی طرح سے بہت سے فوڈس ہیں، فوڈس جو ہمیں ریلیکس کرتے ہیں، ہمارا اسٹریس لیول کم کرتے ہیں. تقریباً 90% فوڈس جو ہم کھاتے ہیں وہ سبھی ہمارا اسٹریس لیول کم کرتے ہیں. ہربل ٹیز ہیں، فروٹس ہیں، فش، ملک، نٹس، اور اسی طرح سے پروٹین رچ فوڈس ہیں، سبزیاں ہیں، ڈارک چاکلیٹس ہیں. تو میجورٹی جو ہمارے کھانے ہیں وہ ہمارا اسٹریس لیول کم کرتی ہیں. اور ایسے اسینشل آئلز ہیں، نیچرل پلانٹ ایکسٹریکٹ، نیچرل پرفیومز ہیں، لیمن، لیونڈر، پیپرمنٹ، اور یہ جو خوشبوئیں ہیں اروما تھراپی ان کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ بھی اسٹریس لیول کم کرتی ہیں. ہنسنا ہنسانا جو ہے یہ کیمیکل برین میں خوشی کے ریلیز کرتا ہے، جس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. سودنگ ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھیے کہ ہماری جو پانچوں سینسز ہیں، ویژن کی ہے، اس کے تھرو گرینری دیکھنا، نیچرل چیزیں دیکھنا، اور چاہے وہ آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہوں یا چاہے آپ کسی باغ میں گئے ہوں. اسی طرح سے جو سننے کی ہماری ہے سینس ہے، اس میں چڑیوں کی آوازیں سننا، کوئی حمد نعت، کچھ بھی اچھا جو آپ سننا چاہتے ہیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہو، خود سے کچھ گنگنانا بھی. اور اسی طرح سے ہماری جو اسمیل کی جو سینس ہے، اس میں ایسے سوپس، ایسے شیمپوز، ایسے لوشنز، اور جیسے میں نے پرفیومز کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ایسی خوشبوئیں جو آپ کو پسند ہیں، چاہے وہ فریش ایئر کیوں نہ ہو. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی جو ہماری سینس ہے، میں ذکر کر چکی ہوں کہ اس میں ہمارے فیوریٹ فوڈس ہم اگر کھائیں تو ہم بہت اسٹریس لیول کم ہوگا ہمارا، ہم ریلیکس فیل کریں گے. ہربل ٹیز ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کو پسند ہو، اور پرٹیکولر ایسے کھانے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹچ کی سینس ہے ہماری، اس میں جو ہے بچوں کو پیار کرنا، اور آپ کا جو ہے وہ فزیکل کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ اس میں شامل ہیں. تو کسی قسم کی بھی جو سودنگ ٹچ ہے وہ اسٹریس جو ہے وہ کم کرتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ کپلز کا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا بھی. اور اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے اپنے پاؤں پانی میں بھگوئے ہوئے ہیں، یا کول اینڈ یا پھر ہاٹ باتھ لے رہے ہیں،
جیسے کہ کوئی کریمی لوشن لگا رہے ہیں، تو یہ بھی سب جو ہیں وہ ٹچ سے ریلیٹڈ ہیں. کوئی ایسے اپنے کپڑے پہنے جو آپ کو پسند ہو اور کمفرٹیبل کوئی بھی ایسی چیز. تو یہ جو ہماری 5 سینسز ہیں، 5 سینسز جو ہوتی ہیں ان کے تھرو جو ہے ہم کسی بھی سینس کو اگر ہم جو ہے کمفرٹ دے رہے ہیں تو آف کورس کہ ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز بتائی ہیں یہ کسی نہ کسی سینس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات کہ جو حمد ہوتی ہے، حمد نعت ہوتی ہے، وہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بے شمار پہلوؤں سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حمد میں سائیکالوجی کے بے شمار پرنسپلز یوز ہو رہے ہیں، 20-25 تو بہت کامن ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ لوگ جب لوگوں کے پاس لسٹ دیکھیں کہ حمدیں نعتیں کتنی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ 3, 4, 5, 6 ہوتی ہیں، اور سانگس کی ایک بڑی لسٹ ہوتی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم 100-200 اتنی خوبصورت حمد اور نعتیں موجود ہیں جو انسان کے پاس ہونی چاہیے. اس میں عربک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے جو اسے بینیفٹ مل رہا ہے، اس سے جو فائدہ مل رہا ہے وہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بے تحاشا پہلوؤں کو جو سنوار رہی ہیں. اور اس پہ اگر میں بات کرنے لگوں تو پورا ایک سیشن چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ کم از کم گھنٹہ اتنے ان کے فائدے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھا کلام اللہ تعالیٰ کے بارے سن رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو ہے ہماری کتنی سائیکولوجیکل پہلو ہمارے مائنڈ کے، ہماری ذات کے جو وہ سنور رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں جو سانگس ہیں جو اپوزٹ جینڈر پہ بیس سانگس ہوتے ہیں اس میں صرف ایک سمپل سا ایک کامن پرنسپل یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور جو اکثر اوقات جو عاشقی اور یہ محبت میں ناکامی کے جو کیسز ہوتے ہیں، محبت میں ناکامی ہو گئی ہے، سوئسائڈ کر رہے ہیں، یوزلی جو ہے ان کو تو سختی سے میں منع کرنا پڑتا ہے کہ آپ سانگس نہ سنیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو زیادہ سوئسائڈ کی تھاٹس آتی ہیں، ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو جتنی ہمارے پاس حمدیں نعتیں اور اس طرح کی خوبصورت جو کلام ہے وہ ہونی چاہیے، اتنا ہی ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بذات خود ایک تھراپی ہے، ایک سائیکو تھراپی ہے. یہ کلام، یہ خوبصورت باتیں، یہ خوبصورت تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا جو آپ کی کوئی دعائیں ٹائپ بھی حمد ہوتی ہیں جس میں دعا بھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ باتیں عرض کی ہوتی ہیں. تو وہ جو ہوتی ہے ایک بہت بڑی سائیکو تھراپی ہے. سائیکو تھراپی کے اس میں بے شمار پہلو ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا.